ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. یہاں ایک اور چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے یہود کی مذہبی بڑائی ختم ہو رہی تھی. انہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، غلط باتیں پھیلا کر لوگوں کو آپ سے بدظن کرتے تھے. جب کوئی شخص ان کے پاس جا کر، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، دیندار لوگ تھے، ان کے علماء کے پاس جا کر آپ کے بارے میں پوچھتا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر درست ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، کنفرم کرنے کے لیے کیا ان کو سننا چاہیے، تو وہ ایسا کرتے کہ غیر متعلق باتیں چھیڑ کر لوگوں کو آپ سے مشتبہ کرتے، مشکوک کرتے، اور ہر سوالی کے دل میں آپ کے خلاف، صحابہ کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف کوئی وسوسہ ڈال دیتے، کوئی الزام آپ پہ چسپاں کر دیتے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے کہ جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں اور دین نہ سیکھیں. یہ سلسلہ آج بھی جاری. عام طور پر لوگوں کی عادت کیا، جب کسی ایک سے پڑھنے لگتے ہیں پھر کسی اور سے جا کے پوچھتے ہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں نا، کنفرم کرنے کے لیے. وہ آگے سے کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ کے دل میں شک پڑ جائے گا کہ بچ کے رہنا. حالانکہ کتاب آپ کے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے، کتاب میرے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے. ہم چیزوں کو علم کی اور دلیل کے ساتھ ریکنفرم کر سکتے ہیں، لیکن ہر سنی سنائی بات پہ نہیں چل پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل. تلبسوا لفظ سے ہے، دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اوڑھنا اور ایک خلط ملط کرنا، مکس اپ کرنا. جب کسی چیز کو کسی چیز پہ اڑا دیا جاتا ہے تو نیچے والی چیز چھپ جاتی. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی صحیح بات کوئی دوسری بات ملا جلا کے، تو یہ کام کرنے والے اصل میں شیطان کے پیروکار تھے کہ جو دین کے نام پر ایسی باتیں بتاتے کہ جس میں بات کچھ سے کچھ بن جاتی. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بعض اوقات اسلام کو اس کی خالص اصل شکل میں پیش نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور فلسفے اور ادھر ادھر کی باتیں ایسے مکس کر دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر دین کیا کہتا ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو، کیونکہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح آیات موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اصل بات نہیں بتائی. کچھ حق ظاہر کیا، کچھ چھپا دیا. اور کیا کہتے تھے؟ ہاں پیغمبر تو ہے لیکن صرف عربوں کے ہیں، سب کے نہیں ہیں. تو اس پر یہاں وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو حق کو چھپا جائے، گواہی کو چھپا جائے، تو اس کا دل گناہگار ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، البقرہ 283. یہ اہل کتاب بنی اسرائیل ہی کو خطاب چلا آ رہا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے حق کو مت چھپاؤ، پروفٹ کے بارے میں سچ بات بتاؤ جو تمہیں اپنی ہی کتابوں سے معلوم، کیونکہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. انہوں نے رجم کی آیات کو چھپا دیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تورات منگوائی تو یہ لوگوں کو حق نہیں بتاتی، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو صحیح بات پتہ چل گئی تو پھر یہ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کے نام پر ایسی رسمیں ایجاد کی ہوئی تھی، ایسے بدعات ایجاد کی ہوئی تھی، ایسے فتوے دے رکھے تھے کہ جس سے حق پیچھے چلا گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصل حق کو اجاگر کیا تھا جس سے یہ ڈرے ہوئے تھے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تم جانتے ہو کہ قرآن برحق ہے. تو جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرے، پھر ایسے لوگوں کا انجام سورۃ البقرہ کی آیت 89 میں بتایا گیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو چھپانا نہیں چاہیے، حق کو باطل سے الگ کر کے بتانا لازم ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام دی جائے گی. اور حق بات کہتے ہوئے کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کیوں چھپاتا ہے حق کو؟ یا تو کسی فائدے کے لیے اور یا پھر کسی سے ڈر کے. تو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو حق کا علم ہو، یا اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو، تو لوگوں کا ہیبت اور جلال اس حق کے کہنے سے اسے نہ روکے. ہاں بعض اوقات آپ کو اصل بات پتا ہوتی ہے لیکن پوری طرح نہیں پتا ہوتی، آپ خود بھی شور نہیں ہوتے اور کوئی آپ سے پوچھ بیٹھتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ معذرت کر لیں. یعنی اگر کسی بات کا پوری طرح علم نہیں تو پھر اگر بیان نہیں کرتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اسی طرح مصلحت کے تحت خاموش رہنے میں بھی کوئی گناہ نہیں. مصلحت کیا ہوتی ہے؟
حضرت علی نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی ہر ایک کی عقل کے مطابق اس سے بات کرو. ایسی بات نہ کرو کہ ان کو سمجھ نہ آئے اور وہ کوئی نہ میں نہیں مانتی. یعنی گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کے سامنے حق کو پیش کرو. ابن مسعود کہتے ہیں آپ لوگوں کو ہرگز ایسی احادیث بیان نہ کریں جہاں تک ان کی عقلوں کی رسائی نہ ہو، ورنہ بعض لوگوں کے لیے وہ فتنہ اور گمراہی کا باعث بن جائے گا. تو یعنی مصلحت کے تحت خاموشی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ کو پتا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ مثلاً جیسے موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے، اب جس شخص نے کہا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں تمہیں پکڑ لیں گے، اس کو تو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا چکے. اب اگر کوئی ان سے جا کے پوچھے تو ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ ورنہ اس میں ان کی زندگی کو خطرہ تھا. ایسے اگر کسی کی زندگی کو خطرہ ہے یا کسی کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو آپ حق بیان کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. آپ ذرا خاموشی اختیار کریں کہ بلا وجہ آپ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں اور آپ آگے آ رہے ہیں اپنی امپورٹنس بتانے.